السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگتے رہیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا کا مطلب کیا ہے؟ پکارنا، بلانا۔ اور یہاں مراد کیا ہے کہ انسان اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے یا اپنی بندگی کے اظہار کے لیے اپنے رب کو پکارے۔ یہ پکار ایک عبادت ہے، یہ صرف مدد مانگنا ہی نہیں بلکہ عبادت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سب دیکھتے ہیں، سب سنتے ہیں، وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ جو چاہے وہ کرے اور جب جس وقت جس چیز سے چاہے نواز دیں۔ اس لیے اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ایسا ہی ہے تو اس چیز سے ہمارے اندر دعا کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہوگا۔ جتنا انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے، وہ فطری طور پر، قدرتی طور پر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے، چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اور بڑی ضرورت کے لیے بھی اپنے اسی رب کو پکارے اور اس سے دنیا و آخرت کی سعادتیں اور بھلائیاں مانگ لے اور اسی کو اپنا کارساز بنائے، اسی کو اپنا مددگار سمجھے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کا نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے کہ اس وقت تک آپ انتظار کرتے رہیں کہ پھر وہ وقت آئے اور پھر آپ دعا مانگے، نہیں، بلکہ آپ اس کے لیے کوئی بھی خاص وقت مقرر نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص عمل مقرر ہے کہ وہ عمل کریں گے پھر ہی دعا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی زبان مقرر ہے کہ آپ صرف اس زبان میں ہی دعا کریں، نہیں، بلکہ جس مرضی زبان میں دعا کر سکتے ہیں۔ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے اور وہ آپ کی دعا سنتے ہیں اور اپنی حکمت کے مطابق اس کی قبولیت کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا بندے کو یہی چیز دے دی جائے جو وہ مانگ رہا ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دے دی جائے، یا اس سے کوئی بلا ٹالی جائے، یا پھر اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا جائے۔ کیونکہ اس کے باقی اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جس کی بنا پر یہ وہاں نجات پالے، تو دنیا میں تو اس کی من پسند چیزیں دینے کے بجائے آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر لیا جائے تاکہ یہ نجات پا جائے۔ لہٰذا ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا عظیم عبادت ہے، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک ایک بیماری میں مبتلا رہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے جو تکلیف دی تھی دور کر دی، اور اس کے گھر والے اور ان کے اتنے ہی اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے طور پر ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ کہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ میں ادب بھی کرتا ہوں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا بھی ہوں اور میں دعا بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن میری دعا سنی نہیں جاتی۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح حضرت ایوب علیہ السلام سال دعا کرتے رہے، 18 سال تک دعا کرتے رہے۔ تو اگرچہ آزمائش لمبی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اسے کسی چیز سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ،
الذی وہ ذات لا یضر نہیں نقصان دیتی مع اسمہ اس کے نام کے ساتھ شیء کوئی بھی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ آسمان میں وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہر چیز سے ہر ضرر سے اللہ کی پناہ لی گئی ہے، یعنی میں اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہوں کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نہ زمین میں نہ آسمان میں نقصان دے ہی نہیں سکتی۔ تو اس دعا سے انسان اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، ورنہ ہماری زندگی میں یہ جو خوف، غم اور تفکرات ہیں یہ ہمیں دیمک کی طرح کھا لے اندر سے کھوکھلا کر دیں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔